کیا کہنا چاہیں گے مولا جٹ ورسز دی لیجنڈز آف مولا جٹ؟ دیکھیں جی اس میں جنریشن آف گیپ ہے 45 ایئرز. ماہرہ خان کی پنجابی بھی تھوڑی رومن تھی. ماہرہ خان کا بھی کوئی رول اس طریقے سے نہیں تھا جو امامہ ملک کا تھا. ناصر ادیب کا جو ایک لیول ہے اس کو کوئی میٹ نہیں کر سکا. محنت انسان کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, مقدر انسان کے ہاتھ میں ہے. خواتین پر تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں. یہ میرا کام نہیں تھا, نہ مجھے آتا تھا. سی ایم صاحبہ نے حال ہی میں ایک انیشیٹو بھی لیا ہے فلم انڈسٹری کے لیے. پہلی بار کسی حکومت نے جو کہا وہ کیا. کیا اس کام کو اتنا غلط سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اجازت ہی نہ دی آپ نے؟ نہیں, بیٹی کو میں نے آخر اجازت دی. زویا ناصر اپنی بیٹی کے کیریکٹرز دیکھ کر کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ تم اپنے مقام پہ ہو لیکن تمہیں احساس بعد میں ہوگا. میں نے صبا حمید کی چھیڑی, وہ آپ کے فیملی فرینڈز ہیں, آپ اس طرف آئے نہیں. نہیں, میں فیملی فرینڈ ہے, لیکن بات یہ کہ جہاں تک سیپریشن کا تعلق ہے ہاں اس کو ہم تو ڈسکس نہیں میں کر سکتے. ڈس لائک کرتا ہوں. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم, ویلکم ٹو بلنٹ لائن پوڈ کاسٹ. آئی ایم یور ہوسٹ نور امان اللہ. آج کے ہمارے جو پوڈ کاسٹ کی گیسٹ ہیں ہماری ٹی وی اور ڈرامہ انڈسٹری کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں. اکثر اوقات ہم ان کو پوڈ کاسٹ میں بڑے بڑے انکشافات کرتے دیکھتے ہیں. ہمیں ایکٹریسز کی زندگی کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں بتا جاتے ہیں جو شاید وہ ایکٹریسز خود بھی سنتی ہیں اور شرمندہ ہو جاتی ہیں. خیر, اپنی اسٹیٹمنٹ دے دینا اور اس پر ڈٹے رہنا کوئی ایک بہادری نہیں ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہے. میں بات کر رہی ہوں دی ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب. تھینک یو سو مچ ناصر ادیب صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. وعلیکم السلام. جب سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ون اینڈ اونلی میں نہیں ہوں, اچھا, وہ اللہ کی ذات ہے. زبردست, اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کر لے کر کافی ہے. ناصر ادیب بہت کافی ٹھیک ہے, ہے. لوگ جانتے ہیں. جی بسم اللہ. ناصر ادیب صاحب, ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک عرصے سے آپ رائٹنگ کر رہے ہیں اور آپ جیسی رائٹنگ ہمیں نہیں نظر آئی کہ کوئی اور سوسائٹی میں ایسا رائٹر آیا ہے. بڑے رائٹر آئے ہیں, نئے دور کے بھی رائٹرز ہیں, لیکن ناصر ادیب کا جو ایک لیول ہے اس کو کوئی میٹ نہیں کر سکا. میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. ورنہ آپ یقین کریں, جب میں اپنے کام کو دیکھتا ہوں اور اسکرین پر دیکھتا ہوں, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایسا نہیں سوچا تھا لیکن رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. تو جب اپنے ہم اثر رائٹرز کو دیکھتا ہوں, جس میں میرے ساتھ انڈسٹری میں محمد پرویز کلیم ہیں اور اشفاق کاظمی ہیں, واجد زبیری ہیں اور خلیل الرحمان قمر ہیں ڈرامہ انڈسٹری میں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ڈرامہ انڈسٹری میں, جس میں معراج محمد خان بھی ہیں, اور وہ جنہوں نے خدا اور محبت لکھی وہ بھی لکھے. ان کا جب میں کام دیکھتا ہوں تو مجھے کمپلیکس ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کتنے قابل لوگ ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت دی, جو مجھے مقام دیا, وہ کسی کو نہیں دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندازے تو ہوتے ہیں کہ یہ فلم اچھی ہوگی, کتنی اچھی ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح, وہ ہے نا کہ محنت انسان کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, مقدر انسان کے ہاتھ میں نہیں. بے شک جی, اتنی خواتین پر تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں, ان کی بڑی انٹرنل ایشوز بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں ٹی وی اسکرینز پر پوڈ کاسٹ میں نظر آئے, اور ان پر آپ نے معذرت بھی کی. تو ذاتی تعلقات تو بڑے سارے لوگوں سے خراب ہو جاتے ہوں گے, تو ان پر پھر ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اصل میں بتاؤں نور جی کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں, یا یہ پوڈ کاسٹ کا, یہ میرا کام نہیں تھا, نہ مجھے آتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے تو ایک آدمی نے انٹرویو کے لیے بلایا کہ یار سلطان رہی کے لائیو پر ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے, آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ان کو جانتا, اور آپ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. وہ میں نے انٹرویو دیا جیسے اب آپ انٹرویو لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنا کلک ہوا کہ انہوں نے میں اگلے ہفتے پھر بلا لیا. ٹھیک ہے, کہ یار اب ہم اس پر پروگرام کرتے, کسی اور ایکٹر پر. وہ کیا. اچھا, وہ دوسرا جو پروگرام کیا اس میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئی. وہ اس لیے نکل گئی کہ بات وہ سچ تھی, لیکن حاشا بکلہ میں یہ سوچ کے نہیں کہ اس سے میں کسی کی کردار کشی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے کر دی کہ میں نے کہا یہ تو سب جانتے ہیں. کبھی بھی میں نے خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس چیز کا میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں کہ ایسی بات نہ کروں جس سے ان کی کردار کشی ہوتی ہو. بالکل, کہ دیکھو جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اب جو لوگ انڈسٹری میں موجود ہیں, آپ اپنی زندگی یہ سوچ کے گزاریں کہ یہ ایک دن ماضی بن جائے گا. یس, اور دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا, نہ ماضی بدلتا ہے اللہ تعالیٰ, نہ کسی کا باپ بدلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیم فیکٹ ہے. میں نے اگر ماضی میں کسی لڑکی کی نعوذ باللہ عزت سے کھیلا ہوں,
یا میں نے کوئی مرڈر کیا ہے, یا میں نے فراڈ کیا کسی کے ساتھ, کسی کا مال کھایا, وہ یہ چھپ وہ مٹ نہیں سکتا. یس, یہ ایک حقیقت ہے جو سب کے سامنے سب آئے کے گی. سامنے. لہٰذا میں نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی زندگی ایسے گزارو کہ کل ماضی پر تمہیں شرمندگی نہ ہو. ہم شوبز انڈسٹری کے بڑے سارے کپلز دیکھتے ہیں, چند مہینوں کی, چند دنوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اور پھر آج کے دور میں تو طلاق کی خبر بعد میں آتی ہے, پہلے ایک دوسرے کو انفالو کر دیا جاتا ہے, تو بڑی غیر یقینی سی زندگی ثابت ہوتی ہے. ہم ایک بڑی سینئر ایکٹریس ہیں اور ایکٹر ہیں, ان کی شادی میں حیران ہوں کہ کئی دہائیوں تک چلی اور بالآخر وہ بھی ختم ہو گئی. اور آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, وسیم عباس صاحب اور صبا حمید صاحبہ. یہ اس سے پہلے ایک اور مثال ہے. ہاں, وسیم عباس صاحب کے ساتھ تو میرے فیملی ٹرم ہے کہ آپ دیکھیں ایس سلمان صاحب ایک ڈائریکٹر تھے, ان کی زریں پنہ سے شادی ہوئی. یس. اور 34 سال چلی. ہاں, ان کی بھی سیپریشن ہوئی. ہاں, یہ لیکن سیپریشن کے بعد پھر وہ سلیمان صاحب پنہ صاحبہ کے ہی پاس آئے. جی ہاں, تو بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ نہیں ہوئی تھی, ہو سکتا ہے غصے میں ہوگی بعض دفعہ, بھلا جو کچھ بھی ہے, لیکن سیپریشن کی خبر تو آئی نا. خبر کیوں آتی, یہ نہیں آنی چاہیے. میں دیکھیں ہماری انڈسٹری کے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آج کل, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری 1970 تک ایسی تھی کہ عام دنیا کے لیے وہ ایک الف لیلوی ماحول ہوتا تھا. لوگ سوچتے تھے یار اسٹوڈیو کیسا ہوتا ہے, ایکٹر کیسے ہوتے ہیں, یہ ہیروئن کیسی ہوتی ہیں, عام زندگی میں کہاں اور یہ کام کرتی ہیں, کیسے کھاتی کیا ہیں. یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے میرے سے پوچھا یار یہ جو ہیروئن ہوتے ہیں یہ وہی کھانا کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. جسٹ امیجن. اس وقت میں انڈسٹری میں آ چکا تھا, تو وہ 4 دیواری کے اندر تھی ہماری انڈسٹری. اس 4 دیواری کے اندر لوگ ہمیں جو بھی کہتے تھے, کہتے تھے برا, کہتے تھے 2 نمبر کی لوگ کہتے تھے, یہ چھوڑ دیں بحث. لیکن اس کا فائدہ کیا تھا, اس 4 دیواری کے اندر ہی فیملی تھی ایک, اس میں ہیرو ہیروئن کا پیار بھی ہوتا تھا, شادیاں بھی ہوتی تھیں. کسی نے کیمرہ مین سے شادی کر لی, کسی نے اسٹوڈیو اونر سے شادی کر لی, کسی نے ایکٹر سے شادی کر لی, کسی نے پروڈیوسر سے شادی کر لی, کسی نے رائٹر سے شادی کر لی. جتنی شادیاں ہوئیں ساری کامیاب, A to Z. یہ 70 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں, 70 کی دہائی تک کی بات. ٹھیک ہے. 1947 سے لے کر 70 کی دہائی تک. اب کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. ذرا سنیں, سب سے پہلے شادی ہوئی نذیر ایکٹر تھے, انہوں نے سورن لتا سے شادی کی, وہ ہندو تھی اور مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. آخر تک قائم رہی. اس کے بعد پھر شادیاں ہوتی ہیں. آغا جی گل صاحب نے شادی کی ایکسٹرا لڑکی سے, آخر تک کامیاب رہی. یہ پچھلی شادیوں کی بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں ٹوٹی, کہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی سارے عزت کرتے ہیں, سارے پیار کرتے ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے رشتے کو آخر تک لے جانے میں, وہ 3 بنیاد ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے اعتماد, ٹھیک ہے. نمبر 2 احساس, نمبر 3 عزت. ان 3 چیزوں سے ایک چیز بھی جائے گی تو سیپریشن ہو جائے گی. ناصر ادیب صاحب, کون سی ایسی ایکٹریس جن کا آپ نے شادی سے پہلے بڑا عروج دیکھا اور پھر شادی ہوئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ شادی کا بڑا غلط فیصلہ ثابت ہو گیا, اور پھر ہوتا ہے کہ میں نے تو اس خاتون کو بڑا زبردست پرفارم کرتے دیکھا ٹی وی اسکرینز پر, ہماری موویز میں, اور یہ شادی کر کے کہاں در بدر رول گئی؟ کون سی ایسی آپ کو آرٹسٹ ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا شادی کا فیصلہ بڑا غلط رہا؟ نور جی, شادی کا فیصلہ کسی بھی عورت کا غلط نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی کوئی بھی عورت شادی اس لیے نہیں کرتی کہ کل مجھے طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شادی یہی کرتی ہے کہ میں اپنا گھر آباد کروں گی, سوچوں گی. ہوتا یہ ہے, جو میری رائے ہے, جو میری ذاتی رائے ہے, یہ کسی ایک لڑکی کے لیے نہیں, یہ ہر لڑکی کے لیے, کہ جب معیار کسی بھی لڑکی کے شادی کا پیسہ ہو, سٹیٹس ہو, بنگلہ ہو, کوٹھیاں, کاریں ہوں, خاتون کے پاس, کوئی بھی خاتون کے, اگر سوچ کسی بھی لڑکی کی, خواہ وہ ہیروئن ہو, خواہ وہ عام لائف کی ہماری بیٹی ہو, آپ کی بیٹی ہو, اگر شادی کے سے پہلے اس کی سوچ یہ ہے کہ شادی میں امیر آدمی سے کروں گی, جس کے پاس پیسہ وافر ہو, دولت ہو, کوٹھیاں ہو, کاریں ہوں, میں برانڈڈ سوٹ پہنوں, برانڈڈ جوتے پہنوں, برانڈڈ پرس ہو, یہ جب سوچ ہوتی ہے وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اچھا. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی جتنی بھی انہوں نے شادی کی سرمایہ داروں سے کی. ٹھیک ہے.
میں کیوں کہتا ہوں 70 سے پہلے کوئی شادی ناکام نہیں. وہ کسی نے کیمرہ مین سے شادی کر لی, کسی نے ایکٹر سے کر, جیسی آپ تھی انہیں سے کر لی. ٹھیک ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شادی میں 3 چیزیں دیکھو, حال, کمال اور جمال. اچھا. حال میں حالات آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ نہ ہو کہ لڑکی غریب ہو لڑکا بہت امیر ہو, یا لڑکا بہت غریب ہو لڑکی امیر ہو. نہیں, درمیان میں آپس میں ملتے جلتے ان کے حالات ہو. کمال میں ہنر آتا ہے, تعلیم آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ان پڑھ لڑکی ایک ڈاکٹر سے بیاہ ہو, بالکل, یا ایک ڈاکٹر کو ان پڑھ بچے کے ساتھ گریجویٹ لڑکی میں. ٹھیک ہے. وہ بھی دیکھیں. جمال کے مند یہ ہے کہ حسن بھی دیکھیں, یہ نہ کہ انتہائی خوبصورت لڑکی سے بدصورت آدمی کو دے دیں. ٹھیک ہے. وہ ساری زندگی, یا انتہائی بدصورت آدمی کو وہ لڑکی کو بہت خوبصورت مرد دے دیں, تو اس میں ایک تو خوش ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. وہ غیر مطمئن سی زندگی ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں انہوں نے بنائی. لیکن ہمارا کیا پرابلم ہے آج کہ ہم دین سے دور ہو. ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں, ہم کیٹس کو پڑھتے ہیں, ہم سب کچھ پڑھتے ہیں, ہم کلام پاک کو نہیں پڑھتے. ویری ٹرو. تو یہ جو چیز ہے, اگر آپ نے دیکھے, میں وہ ایک میرا مکالمہ تھا کہ اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو قانون پر عمل کرو. ٹھیک ہے. اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو قرآن پر عمل کرو. ٹھیک ہے. مختصر سی بات. ٹھیک ہے. اچھا ناصر ادیب صاحب, چیئرمین ہیں آپ رائٹر ایسوسی ایشن کے, اور تاحیات چیئرمین ہیں, یعنی اب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے, جب تک آپ ہیں آپ ہی چیئرمین ہیں انشاءاللہ. تو کیا کرتے ہیں یہ چیئرمین ایسوسی ایشن کے لیے, یہ جو آپ رائٹر ایسوسی ایشن ہے اس کے لیے کیا ورکنگ ہوتی ہے, رائٹرز کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ رائٹرز کے لیے 2 باتیں ہوتی ہیں سر جی. میں تو زندگی میں ایک ہی رائٹر کے لیے سوچ رہا ہوں جب سے چیئرمین بنا, اور میں 2-3 پروگرام کر کے مریم نواز کو ڈائریکٹ مخاطب بھی کیا ہے, اور ابھی وہ سنوائی نہیں ہوئی. اب میں پروگرام کروں گا جس میں سید عاصم منیر کو ڈسکس کروں گا, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے اس کی جو ماں ہے وہ رائٹر ہے. ٹھیک ہے. ماں اچھی ہوگی, ماں خوش ہوگی, ٹھیک ہے, بچے بھی اچھے ہوں گے, تربیت بھی اچھی ہوگی. اگر ماں بھوک سے مر رہی ہے, سر درد ہے اس کو, پٹھیاں بن رہی ہے, بیمار ہے, خاوند پوچھنے والا نہیں ہے, وہ بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. لہٰذا اچھی فلمیں کیوں نہیں بنتی؟ اچھی فلمیں اس لیے نہیں بنتی کہ ان کے پیچھے اچھا ذہن نہیں ہوتا. چہرے اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ذہن اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ذہن اچھا ہوگا تو چہرے اچھے نہیں بھی ہوں گے تو فلم ہٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. اچھا, سی ایم صاحبہ نے حال ہی میں ایک انیشیٹو بھی لیا ہے فلم انڈسٹری کے لیے. جی میں ادھر آ رہا ہوں نا, میں ادھر آ رہا ہوں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ پہلی بار کسی حکومت نے جو کہا وہ کیا. مثلا 3 کروڑ روپیہ انہوں نے 30 آدمیوں کو دیا. ٹھیک ہے. پھر اور بھی 3 کروڑ روپیہ دیں گی, اور ایک فلم سٹی بھی بنا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں نے مریم نواز سے یہ کہا تھا کہ آپ نے الٹے طریقے سے مدد شروع کی ہے. یس. آپ نے سینمے بنانے تھے پہلے, کیونکہ فلم جو ہے جن سینموں میں چلتی ہے وہ ڈی سی پی اتار کے دے دیتے ہیں, دوسرے دن ہم آپ کو ایک شو دے دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے. میں نے کہا سینمے سرکٹ بنایا تاکہ یہاں سے اتارے سینمے سرکٹ میں چلے. میری بلا لگی, یہاں جو مین سین کے تھے 4 ہفتوں کے بعد اتر گئی, لیکن کیپٹل سینمے میں وہ 2.5 مہینے چلتی رہی, اور 35 لاکھ روپے کا شیئر تھا. تو میں نے کہا آپ سینمے بنائیں, انڈسٹری آٹومیٹیکلی ریوائول کر جائے گی. آپ نے سینما پر یہ پیسے لگاتی تو زیادہ بہتر تھا. خیر لیکن یہ ان کی اپنی سوچ ہے, جو بھی وہ کر رہی ہیں. آپ سنا ہے کہ وہ سینمے بھی بنانے چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ رائٹر کو خوشحال کر دیں بس. ناصر ادیب صاحب, آپ نے فلم انڈسٹری کے لیے بہت لکھا, کبھی تھیٹر کے لیے لکھنے کا کیوں نہیں سوچا؟ وہ بھی سنے تھے نا, زندگی میں ایک ہی تھیٹر لکھا, اس میں بھی میرا ریکارڈ ہے. جتنی میری فلم چلی ہے, مولا جٹ 2 سال چلی, شیر خان 3 سال چلی, جتنی میری فلمیں چلی ہیں. ڈرامہ بھی میرا ریکارڈ ہے کہ جتنا وہ چلا آج تک کوئی ڈرامہ نہیں چلا, اور اتفاق سے آج کل بھی وہ چل رہا ہے, اس کا نام ہے جنم جنم کی میلی چادر. یس. یہ اچھا, اس کے رائٹر آپ نہیں, اس کے ہم 3 رائٹر تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ تینوں مصروف تھے اس دور میں, انڈسٹری کا عروج تھا, اور افضال احمد پاگل آدمی تھا, اللہ اس کو خوش کرے, اور بڑا جنونی تھا اپنے کام کے سلسلے میں. اس نے میرا انتخاب کیا, اس نے 3 پورشن بنائے تھے اس کے. ایک پورشن تھا طوائف کا, ایک پورشن تھا کامیڈی, ایک پورشن تھا ڈرامے کا جس میں اینڈ پہ عدالت بھی تھی. تو اس نے جو طوائف کا سین تھے نا عورت کے, وہ پرویز کلیم کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے. اور جو کامیڈی سین تھے وہ اس نے آغا حسن امتصال اور ایم شریف سے کچھ لکھوائے. اور وہ جو ڈرامے کے اور گانے گرج کے ڈائلاگ تھے وہ میرے سے لکھوائے, اس میں وائنڈ اپ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو اس نے کہا کوئی ٹائم, میں نے کہا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اس نے کیا کرنا, صبح اٹھنا,
میرے گھر کے دروازے کے باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ جانا. میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا, جب واپس آنا ناشتہ کر لیں گے تو میرے ساتھ بیٹھ جانا, کہتا ہے یہ ناشتے کا ٹائم مجھے دے دو. اس طریقے سے اس نے میرے سے کام کروایا. ٹھیک ہے. اور وہ 1000 شو کنٹینیو چلا ڈرامہ جس کا نام تھا جنم جنم کی میلی شاد. کیا کہنا چاہیں گے مولا جٹ ورسز دی لیجنڈز آف مولا جٹ؟ دیکھیں جی, اس میں جنریشن آف گیپ ہے 45 ایئرس کا. وہ جو تھی لیجنڈ جو مولا جٹ تھی وہ اس آڈینس کے لیے تھی جو ابھی نئی دنیا سے ناآشنا بھی تھے, نئی ٹیکنالوجی سے ناآشنا تھے, اور جب ان کے پاس سوائے فلم کے اور کوئی تفریح کا ذریعہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور حالانکہ ان ریشنل فلم تھی وہ, کہ ایک طرف سے مصطفیٰ قریشی آ رہا ہے, اس کو پیچھے رائفل کے گولیاں مار رہے ہیں 5-6 سپاہی, ادھر سے سلطان راج یار اس کو بھی مار رہے ہیں, اور دونوں نہیں گر رہے, مار ہی نہیں رہے, گر بھی نہیں رہے. اور پھر جب گرے نہ پسینہ ہے نہ خون ہے آپس میں, پھر گفتگو بھی ایسی کر رہے ہیں جیسے کوئی بات نہیں. لوگوں نے مانا کیونکہ واحد تفریح یہ تھی, اور ان کے لیے ایکٹر ایک ایسی چیز تھی جو کسی اور دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اب ریشنل لوگ تھے, لہٰذا ہم نے ریشنل طریقے سے فلم بنائی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی لوگوں نے الحمدللہ بے پناہ پسند تھی. اس میں جہاں میری رائٹر کا کمال تھا, وہاں بلال اشاری کی ڈائریکشن کا بڑا کمال تھا. اس نے بڑا ہولڈ رکھا, نئی ٹیکنیک کو یوز کیا اور کمال یوز کیا. ہرکیولس تھوڑا ٹچ دیا نا, ٹرکش تھوڑا ٹچ دیا. دی لیجنڈز آف مولا جٹ کو ہرکیولس کا بھی تھوڑا ٹچ دیا. کچھ تھا, کچھ رومن امپائر کا بھی تھا. یس, مطلب وہ جو کچھ بھی تھا, لیکن وہ اس نے پبلک کو. ماہرہ خان کی پنجابی بھی تھوڑی رومن تھی. جی ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ ماہرہ خان اور فواد خان 2 ایکٹر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لوگ اکثر کہتے ہیں فلم وہ تھی دارالنتنی کی اور حمزہ عباسی کی, نوری نعت کی. پہلے بھی مولا جٹ جو تھی وہ نوری نعت کی اور اس کی دارالنتنی کی فلم تھی. تو ہیرو ہیروئن تو اس میں ویسے تھے بیچارے. تو فواد خان کا کریکٹر وہ اس مقام تک نہیں تھا جتنا بڑا وہ ایکٹر ہے. لیکن ماہرہ خان کا بھی کوئی رول اس طریقے سے نہیں تھا جو امامہ ملک کا تھا. دونوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, لیکن دونوں نے اپنی پرفارمنس سے اپنے سٹیٹس کو نہیں گرنے دیا اور پبلک کو کیچ کیے رکھا. ٹھیک ہے. اگر ماہرہ خان اور فواد خان نہ ہوتے فلم نہ چلتی کبھی. ٹھیک ہے. اچھا, اپنی بیٹی نے جب آپ سے ایکٹنگ کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت ہی نہیں دی, وجہ؟ مطلب سب کی بیٹیوں کو ڈراماز لکھ کر, فلمز لکھ کر کاسٹ کرتے رہے, اور کیا اس کام کو اتنا غلط سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اجازت ہی نہ دی آپ نے؟ نہیں, بیٹی کو میں نے آخر اجازت دی, میری اجازت سے جائی وہ, لیکن میں سب سے آخری آدمی تھا جس نے اجازت دی. میری بیٹی کو پتہ ہے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں, لہٰذا وہ میرے سے نہیں ڈری. ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے ڈری اپنے بھائی سے, اس کے بعد باقی دونوں بھائیوں سے. ٹھیک ہے. تو ڈر کے ان سے پوچھتی رہی, تو وہ اس کی ماں کہتی رہی کہ تم ابو سے بھی پوچھ لو. کہتی ابو جانے میں جانوں. یہ ایک میری بچی کا میرے اوپر اعتماد کی بات. ٹھیک ہے. میں خاموشی سے دیکھتا رہا کہ یہ چل رہا ہے. جب اس کا بڑا بھائی بھی مان گیا, باقی بھائی بھی مان گئے, ماں بھی مان گئی, تو میرے سے اس نے اجازت نہیں لی. لیکن اس کو پتہ تھا, میں نے اس سے بلایا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہو, بلکہ اس نے ڈرامے کی آفر قبول کرنے کے بعد ہی اوپن کیا کہ میں ڈرامے میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہوں, آپ کریں کام. میں نے کہا تم آپ ڈرامہ انڈسٹری میں جاؤ گے, مختلف لوگوں سے ملو گی, جب بتانا میں ناصر ادیب کی بیٹی ہوں, تو انشاءاللہ لوگ اٹھ کر ملیں گے تمہیں اور احترام کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ نہیں تمہیں بتائیں گے, ریفرنس نہیں دیں گے جس سے تم شرمسار ہو جاؤ. تو میری ایک ہی تمہارے سے شرط ہے, ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میں شرمسار ہوں. تو اس نے وعدہ کیا ابو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. میں نے کہا بسم اللہ جاؤ. ٹھیک ہے. اب زویا ناصر اپنی بیٹی کے کیریکٹرز دیکھ کر کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک سپر ڈوپر ہٹ ڈرامہ کا ایک بہترین کیریکٹر پلے کرتی ہیں, اور اس کیریکٹر میں ایسی جان ڈال دیتی ہیں, اور نیگیٹو کیریکٹرز ہی کر رہی ہیں زیادہ. تو کوئی سجیشنز دی جاتی ہیں بیٹی کو بھی؟ دیکھیں, اس نے ایک دفعہ میری اس سے موضوع پر بات ہوئی تھی, تو کہتی ابو دیکھیں آپ نے اپنا ایک مقام بنا لیا, فلاں ہو گیا, ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا, بھائی ہیں انہوں نے اپنے بزنس میں مقام بنا لیا, میں ابھی درمیان میں. میں نے کہا نہیں, تم اپنے مقام پہ ہو, لیکن تمہیں احساس بعد میں ہوگا. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں فنکار وہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی دوسرا اس کا نعم البدل نہ ملے کہ یار یہ نہیں تو وہ کر لو. میں نے کہا تم جس رول میں ہٹ ہو گئی ہو اس میں 2 خوبی ہیں.
ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی ایسا پرفارم نہیں کر پائے گی. جب بھی ایسا رول رائٹر کنسیو کرے گا وہ کہیں گے زویا ناصر کو بلا. میں نے کہا نمبر 2 ہیروئن کی عمر ہوتی ہے ٹھیک ہے 5 سے لے کر 7 سال. ٹھیک ہے. جو رول تم کر رہے ہو اس کی عمر کوئی نہیں ہے. یہ تم 60 سال تک بھی کرتی رہو گی ٹھیک ہے اور ہٹ رہو گی. اچھا ناصر صاحب, میں آپ سے ویسے کھلے لفظوں میں کہنا چاہوں گی, کچھ ہمیں ایسی کنٹروورسی ہم شوبز انڈسٹری کی ڈسکس کر لیں جو ذرا ہمارے لیے بھی بہتر ہو. اس پر کیا کہتے ہیں آپ کوئی کنٹروورسی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ میں نے صبا حمید کی چھیڑی, وہ آپ کے فیملی فرینڈز ہیں, آپ اس طرف آئے نہیں. نہیں میرے سے فیملی فرینڈ ہے, لیکن بات یہ کہ جہاں تک سیپریشن کا تعلق ہے اس کو تو میں ڈس لائک کرتا ہوں جی. میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا کہ وسیم عباس نے اچھا کام کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد حلال کام ہے جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک رشتہ باندھتے ہیں کہ جوڑتے ہیں, کیوں توڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہ چلو اگر نہیں بن پائی کوئی بات نہیں, اپنے بیڈ روم الگ کر لو, لیکن بچوں تک تو نہ دو کہ ہم سیپریٹ ہو گئے. ان کی زندگی نہ خراب کرو. وہ لوگوں کو کس بات کا جواب دیں گے؟ صبا امیر سے لوگ پوچھیں گے کہ کیا بات ہے, تمہارے اندر گڑبڑ تھی؟ وہ اس سے کہیں گے کہ تمہارے اندر گڑبڑ تھی. تو گڑبڑ تو کہیں دونوں میں تھی نا. تو جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں کبھی اس کی حمایت نہیں کروں گا کہ کسی نے سیپریشن کی ہے تو وہ بہت اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے یہ, اور اس میں کبھی بھی عورت کو الزام نہیں دیتا, میں ہمیشہ مرد کو الزام دیتا ہوں, کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر بساتی ہے, مرد جو ہے وہ رشتہ نبھاتا ہے. ہم شوبز انڈسٹری کے کپلز دیکھ رہے ہیں, چند مہینوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تھوڑے دنوں بعد ہمیں کنٹروورسی نظر آتی ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز نظر آتے ہیں. اسی انڈسٹری کا ایک جانا مانا کپل محمد علی اور زیبا, ان کا تو تعلق جڑا بھی آپ کے سامنے, محبت اور پیار کا آغاز بھی آپ کے سامنے ہوا. تو ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے محمد علی اور زیبا کی جو ایک لو سٹوری ہے اس سے ہمارے کپلز کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1, زیبا کی پہلے شادی تھی. ٹھیک ہے. اس میں سے بچی تھی, اس کا نام سمینہ تھا. زیبا نے پھر دوسری شادی کی لالا سدھیر سے, اور پھر وہ سیپریشن ہو گئی. اس کے بعد زیبا بیگم نے محمد علی صاحب سے شادی کی. ٹھیک ہے. اس میں لوگوں نے یہاں تک وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی ان کو جوڑا, جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے یہ اخبار والے جوڑ دیتے ہیں. لیکن محمد علی صاحب ایک انتہائی ذہین, انتہائی شریف اور وفادار انسان تھا. جب اس نے زیبا کے ساتھ اس کا پیار ہوا تو اس وقت پتہ تھا اس کو کہ زیبا ایک بکھری ہوئی لڑکی ہے. پہلے شادی ہوئی, سیپریشن ہو گئی, یا خامن چلا گیا یا فوت ہو گیا, جو بھی بچی ہے. پھر لالا سدھیر سے شادی کی, یہ بھی ان کے علم میں تھا. یہ افیئر کی جو اخبار والے جوڑتے ہیں یہ بھی ان کے علم میں تھا. سارا کچھ علم میں ہونے کے باوجود انہوں نے شادی کی, لیکن انہوں نے اس ماضی کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اور محمد علی صاحب کا تو خیر کہیں افیئر تھا ہی نہیں, اگر تھا بھی تو وہ اوجل تھا. لہٰذا انہوں نے زیبا بھابھی کا وہ جو باب تھا وہ کلوز کر دیا, اور اتنی خوبصورتی سے ڈیل کیا کہ ایکٹر کو انہوں نے معتبر کیا انڈسٹری سوسائٹی میں. اس سے پہلے کسی ایکٹر کی رسپیکٹ نہیں تھی, آپ یقین کریں. یا کنجر کہتے تھے یا کنجری کہتے تھے, 2 نمبر کا. محمد علی واحد ایکٹر تھا جس نے ایکٹر کو رسپیکٹ دی, اور رسپیکٹ کی انتہا دیکھیں کہ جب شاہ فیصل آیا اس کے گھر میں اس کا مہمان ٹھہرایا. صدر ضیاء کے اور صدر ضیاء کی بیٹی کے اور بیوی کے فون ہمارے سیٹ پر محمد علی صاحب کو خود آتے تھے. انڈیا سے فون آتے تھے اور بڑے لوگوں کے فون آتے تھے. ہائی کلاس سوسائٹی میں ان تھا وہ شخص. تو اس کی وجہ سے زیبا بھی معتبر ہو گئی اور پھر آخر تک ساتھ رہی. تو بات وہی ہے کہ آپ جب ماضی کو بند نہیں کریں گے آپ کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. بالکل, ماضی کو بند کر. بالکل جی. بڑے سارے ہمیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو انکلوڈنگ می بڑی ساری نصیحتیں مل گئیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سوسائٹی میں بڑھتا ہوا تضاد, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بڑھتے ہوئے ڈیورس ریٹس کے اوپر, لیکن ان کا حل کیا ہونا چاہیے یہ بھی آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہو گیا. تو انٹرٹینمنٹ سے بھرپور, انکشافات سے بھرپور آج کے پوڈ کاسٹ کا تو وقت ہوا ختم. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.